کہ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں نا تو ہماری زندگی کے 4 آسپیکٹس ہیں جی ہم ان چاروں آسپیکٹس کے سلسلے میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. میری زندگی کا 25% میری فزیکیلٹی ہے یعنی میرا جسم. جی لہٰذا اگلے سال کے لیے میں نے اپنے صحت کے بارے میں کیا پروگرام بنایا ہے کہ میں کھاؤں گا کیا, میں ایکسرسائز کیسے کروں گا, میں اپنے نیند کے پیٹرن کو کیسے بہتر کروں گا, یعنی میں اپنے صحت کے بارے میں کیا میں اس پر انویسٹ کروں گا. ہماری زندگی کا جو 25% ہے وہ انٹلیکٹ ہے, یعنی میری ذہانت میں کتنا اضافہ ہوگا, میں کون سی نئی کتابیں پڑھوں گا, میں کون سے اور بڑے لوگوں سے ملوں گا, میں کن محفلوں میں جانا شروع کروں گا, جی میں اپنی کمپنی میں سے اس کمپنی کو کیسے کم کروں گا جو میرے اوپر ایک نیگیٹیوٹی چھوڑتی ہے. یہ ہمارا دوسرا 25% ہے. تیسرا 25% ہماری ایموشنالٹی ہے. ایموشنالٹی سے مراد یہ ہے کہ میرے رشتے کتنے مضبوط ہوں گے, میں کیسے اپنے رشتوں کو استوار کروں گا, اس کے لیے میں کیا پلان کروں گا. اور ہماری زندگی کا جو سپر شیل ہے, جو فورتھ میں نے کہا فزیکیلٹی, انٹلیکٹ, ایموشنالٹی, اور جو چوتھا سپر شیل ہے وہ اسپرچویلٹی ہے. جی اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ میری زندگی کتنی پرپزفل ہوگی اور میں کتنا میرے زندگی کا کوئی مقصد ہوگا جس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا. تو میں نے تو اپنے تئیں یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور ہم ساروں کے لیے یہ فریم ورک ہے کہ ہم چاروں ایریاز پر ڈیلی بیسس پر بھی اور لانگ ٹرم بیسس پر بھی اپنا پلان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. سال بھر جب ہم کام کرتے ہیں, بلکہ عمر بھر جب ہم کام کرتے ہیں تو کامیابیاں بھی سمیٹتے ہیں, ناکامیاں بھی فیس کرتے ہیں. ہم سال بھر کو کس طرح سے پلان کریں کہ ہماری کامیابیاں ناکامیاں ہمیں پازیٹیو طرف لے کے جائیں؟ حکمت عملی کیا بنا سکتے ہیں, اس کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات لائیے یہ سر ہے لائیے. کہ ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں اپنے سے باہر کی چیزوں کو کیسے بہتر کر لوں. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل چلاتا تھا مگر اس سال کے اینڈ پہ میرے پاس کار ہے تو اس لیے میں کامیاب ہوں, یا یہ ہے کہ میرا فلاں میرے پاس اتنے پیسے کم تھے اب اتنے پیسے ہو گئے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ والے جو پیرامیٹر ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے باہر کی چینج کو اپنی چینج سمجھ کر گیج کرتے ہیں, یہ شاید کو بہت زیادہ مناسب نہیں ہے. جو ہماری یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں جو پچھلے سال تھا اس سال کے اینڈ پہ میں کتنا چینج ہوا ہوں. ایکچولی ہماری ترقی, ہماری فائدے, ہماری گروتھ, ہماری گین, اس سے مراد میری ایز اے پرسن گروتھ کتنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو میں تو زندگی کو اس حساب سے دیکھتا ہوں اور یہی میں ریکمینڈ کروں گا تمام دوستوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو گروتھ کی بات آپ نے کی, بڑی دل کو لگتی ہے بات کہ ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آ کے سوچیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی کام کریں. سال بھر میں یہ پلان کریں کہ ہمیں دوسروں کے لیے یہ کرنا ہے, اپنوں کے لیے, پرایوں کے لیے یہ کرنا ہے, کسی کے کام آنا ہے. آلدو کہ ہم ہر وقت یہی کرتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, میرے لیے یہ پلاننگ ہونی چاہیے. آپ اس پہ بھی گفتگو کیجئے. جی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جی جب ہم سیلف گروتھ کہتے ہیں تو سیلف گروتھ سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے باہر نکلتا ہوں کہ یہ نہیں نکلتا. میں کیا میری سطح, انسان زندگی گزارنے کی مختلف سطح ہیں نا, ایک سطح ہے جانوروں والی سطح, جی جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے حفاظت, پروٹیکشن, سیفٹی اور فوڈ کا بندوبست کروں. اور مطلب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی سطح پر زندگی گزارتے ہیں. اس سے ایک اوپر سطح ہے, وہ ہے انسانی سطح. جی انسانی سطح یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کا جو ییلڈ ہوتا ہے, جو کہ میں حاصل کرتا ہوں, اس کے بینیفیشری میرے علاوہ بھی کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. تو یہ انسانی سطح ہے. تو ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے امکان انسانی سطح سے بھی سپر ہیومن اور ایون کاسمک لیول کا ہمارے اوپر پوٹینشل رکھا ہوا ہے. یا وقت کم ہے اس بات کو ایکسپلین شاید نہ پوری طرح کیا جا سکے کہ اقبال نے لیکن یہ کہا ہے کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. جی میں اور آپ 5 فٹ 8 انچ کا ایک شخص پوری کہکشاں پر امپیکٹ ڈال سکتا ہے. جی ہمارا کاسمک امپیکٹ ہے, مگر اس کے لیے ظاہر ہے ہماری گروتھ بھی پھر اسی لیول کی ہونی ضروری ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, انسانی زندگی تو ہے ہی یہ جی کہ میں اپنی دیکھ بھال کے علاوہ باقی اور لوگوں کی بھی دیکھ بھال کروں.